پوچھا گیا کہ یا رب کائنات قرآن کا کتنا مقام ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سینہ محمد ہے جہاں پر قرآن کو مکمل کیا گیا۔ آگے میرے نبی فرماتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن کو حفظ کرواؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جان کائنات، اے میرے محبوب، قرآن کا اتنا مقام ہے، اگر بچہ حفظ کر لے اس کا کیا مقام ہے؟ تو میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ کسی کی قبر میں ایک عذاب ہو رہا تھا، پھر جب میں پلٹ کر دوبارہ گزرا تو اسی کی قبر پہ رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ پہلے اس بندے کی قبر پر عذاب، اب ثواب، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے سبب اس کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ جب یہ دنیا سے جب میں نے اس کی روح کو قبض کروایا تو اس کی بیوی امید کے ساتھ تھی، حاملہ تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کو بچہ پیدا ہوا تو اس کی بیوی نے اپنے بچے کو آج درس میں بھیجا۔ جب درس میں بھیجا تو قاری قرآن نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ کے بدلے 4,000 کا ثواب ہے۔ ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے عیسیٰ آج اس کے بچے نے اپنی زبان سے مجھے رحمان کہہ دیا، رحیم کہہ دیا، تو میری قدرت نے گوارا نہ کیا اس کے باپ کو عذاب دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بچے کے سبب میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب توجہ کرو، ایک بسم اللہ شریف کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، جن کے بچے قرآن مکمل کر کے سینے میں رکھ لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب نیک اولاد دنیا میں سانس بھی لیتی ہے تو اس کا بھی ثواب اس کے ماں باپ کو قبر میں دیا جاتا ہے۔ اب توجہ کرو، میرے رات کے نبی کریم سے پیار کرنے والوں، ہماری خواہش کیا ہے نادان لوگوں کی؟ بچہ ہو تو ہم کہتے ہیں بچے کو لائر بنانا ہے، بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، بچے کو انجینئر بنانا ہے۔ سلام کرتے اس والدین کو جو بچوں کو کہتے ہیں ہم نے محمد کا غلام بنانا ہے، ہم نے میرے حسین کا غلام بنانا ہے، ہم نے اس بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ نبی پاک کے دیوانوں عقبتیں سنور جاتی ہیں، محشر تک کے معاملات سنور جاتے ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں جب بچہ ڈاکٹر بن کے آتا ہے، ڈگری لے کر آتا ہے تو یوں محفلیں نہیں سجائی جاتی۔ بچہ اگر کوئی ڈگری لے کر آتا ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی، یوں محفلیں نہیں سجائی جاتی۔ یہ شان حافظ قرآن کی شان ہے، بولو یہ شان۔ دنیا کا علم بھی سکھاؤ لیکن دین کا علم یہ ہے، دنیا تو سنور جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں سے حافظ قرآن کا دنیا میں بھی مقام اعلیٰ ہے۔ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین شخص ہے، سب سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا ہو۔ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، میرے آقا فرماتے جب میدان محشر ہوگا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں 100 سال کا دن ہوگا، بڑی سختی ہوگی، بڑی پریشانی کا عالم ہوگا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے سر پر نور کا تاج پہنایا ہوگا، اس تاج سے نور پھوٹتا ہوگا، تو اللہ فرمائے گا کہ نور کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ، تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ یہ کوئی نبی ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ یا اللہ کوئی یہ شہید ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ اللہ یہ کوئی صحابی ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ اللہ کے جن کے سر پر نور کے موتیوں کا تاج ہے، اللہ نور جھلک رہا ہے، یہ کون ہے؟ اللہ فرمائے گا نہ تو یہ نبی ہے، نہ تو یہ شہید ہے، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ اب توجہ کرو، جس بچے کے صدقے اس والدین کو ایمان والوں نور کا تاج پہنایا جائے گا تو اسے اپنے بچے کا کتنا مقام ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کی جب سختی ہوگی، کوئی ایمان والوں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ادھر بھڑک رہے ہوں گے، کوئی ادھر پھر رہے ہوں گے، کوئی ادھر مدد مانگ رہے ہوں گے، لیکن اللہ فرمائے گا اطمینان سے بیٹھو، اے حافظ قرآن ترتیب سے قرآن پڑھتے جاؤ، ترتیب سے
دنیا میں قرآن پڑھتے تھے ایسے قرآن پڑھتے جاؤ. آقا فرماتے ہیں وہ محشر کا دن ان کے لیے کوئی سختی کا دن نہیں ہوگا, پریشانی کا دن نہیں ہوگا, خوف کا دن نہیں ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں حافظ قرآن کو بھی ایمان والوں نور کی سیڑھیوں پہ چڑھنے کا حکم ہوگا, نور کا تاج پہنایا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نور کی سیڑھیوں پر قرآن پڑھتے 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 بلندی پر چڑھتے جاؤ, نور کے تختوں پر بٹھایا جائے گا. تو آقا کریم کے چاہنے والوں قرآن کا بڑا مقام ہے. قرآن بہترین ساتھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں, میری محبوب کی ذات سے درود پڑھنے والوں, کافی تو ایسے ہوں گے محشر کے دن حافظ قرآنوں کا مقام تو میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر سرکار کو قرآن سناتے ہوں گے. جو آپ سرکار کی مدح سرائی کرتے ہو کچھ میرے نبی پاک کی مدح سرائی کر رہے ہوں گے. تو میرے آقا کے دیوانوں قرآن کا بڑا مقام ہے. قرآن بہترین ساتھی ہے قبر کا, نماز بہترین ساتھی ہے قبر کی, صدقہ خیرات بہترین ساتھی ہے قبر کے. دیکھو آج بچی جوان ہوتی تو ماں جہیز بناتی ہے, لیکن قبر کا جہیز ماں نہیں بنائے گی, باپ نہیں بنائے گا, بہن بھائی رشتہ دار نہیں بنائیں گے. قبر کا جہیز خود بنانا پڑے گا. اس قبر کی جہیز میں کیا ہے ایمان والوں, اس قبر کی جہیز میں آپ کے پاس درود و سلام کے نذرانے ہونے چاہیے, آپ کے پاس قرآن پاک کی محبت ہونی چاہیے, آپ کے پاس نماز کی پابندی کی محبت ہونی چاہیے, صدقہ خیرات ہونا چاہیے, تاکہ قبر میں جائے تو پتہ چلے یا اللہ یہ عام نہیں آیا, تیرے مصطفیٰ کا غلام آیا ہے, کا تحفہ ساتھ لے کر آیا ہے, قرآن کا تحفہ ساتھ لے کر آیا ہے, سچائی صداقت کا تحفہ ساتھ لے کر آیا ہے. دیکھو مر جانا ہے, نہ مرنے کے بعد یہ دنیا کام آئے گی, نہ دنیا کی کوئی رشتہ دار کام آئیں گے, نہ دنیا کا مال کام آئے گا. خدا کی قسم قبر میں بھی میرے مصطفیٰ کا پیار کام آئے گا. ایمان والوں محبت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. میرے کریم آقا کے چاہنے والوں سرکار کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو. جناب غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, بعض روایت میں آتا ہے 6 سال کی عمر میں آپ نے پورا قرآن قاری قرآن کے سامنے سنا دیا. تو قاری قرآن نے فرمایا بیٹا پڑھنے آیا کہ مجھے پڑھانے آیا ہے؟ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا قرآن سنا دیا, الحمد شریف سے لے کر سورہ ناس تک سنا دیا. اتنی چھوٹی عمر میں بیٹا کیسے قرآن سیکھا؟ تو جناب غوث اعظم نے فرمایا اے قاری قرآن, تجھے پتہ نہیں کہ میں آلے رسول ہوں, میں باپ کی طرف سے حسنی ہوں, ماں کی طرف سے حسینی ہوں. میری ماں سیدزادی حافظہ تھی, اٹھتے قرآن پڑھتی, بیٹھتے قرآن پڑھتی, کام کرتی قرآن پڑھتی. اے قاری قرآن جب میری ماں نے اتنا مجھے ترتیب سے قرآن سنایا, غوث اعظم ماں کی شکم میں سن کے حافظ ہو گیا. بچہ شکم میں ہو, ایمان والوں ماں کی تربیت کا اثر ضرور پڑتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ میری سیدہ ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جاتی تو پورا قرآن پڑھ لیتی, حسین پاک کو شیریں پلاتی تو قرآن پڑھتی, حسین کا جھولا جھلاتی تو قرآن پڑھتی, حسین سو رہے ہوتے لوری سناتی تو قرآن پڑھتی. آپ نے فرمایا ہے حسین جب بچہ پیدا ہو کسی کو گھٹی پانی کی ملے, آب زمزم کی ملے, کھجور کی ملے, پر بیٹا نہ تجھے گھٹی پانی کی ملی, نہ آب زمزم کی ملی, نہ کھجور کی ملی, میرے شہزادے تجھے گھٹی ملی تو زبان مصطفیٰ کی ملی. اگر تجھے گھٹی ملی تو نانے کی زبان کی ملی ہے, اگر تجھے لوریاں سنائی گئی تو قرآن کی سنائی گئی, تجھے کھانا کھلایا گیا قرآن پڑھ کر سن کھلایا گیا, شیریں پلایا گیا قرآن پڑھ کر پلایا گیا. سن نانی کی زبان کی اور ماں کے پڑھے ہوئے قرآن کی لاج رکھ لینا. بولو شہزادے لاج رکھ لینا. تو یہ لجپال کا نواسا ہے. عرض کی امی جان پھر ایسی لاج رکھوں گا نانے کی زبان کی, آپ کے پڑھے ہوئے قرآن کی ایسی لاج رکھوں گا کہ لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے, کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں گے, منبر پر قرآن پڑھیں گے, اسٹیجوں پر قرآن پڑھیں گے, مصلے پہ قرآن پڑھیں گے, بستر میں قرآن پڑھیں گے, اور میں 71 تن قربان لگے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھوں گا.
نیزی کی نوک پر قرآن پڑھ کر سناؤں گا. آج تک قاری قرآن دیکھے پر حسین جیسا قاری نہ دیکھا گیا. ایمان والو آج مہربانی ہے میرے حسین کی. قرآن نبی کے سینے پہ آیا لیکن قرآن میرے حسین نے بچایا. کلمہ مصطفیٰ کو اللہ نے دیا لیکن کلمے کی لاج کو میرے حسین نے رکھا. ایمان والوں بیٹیوں کے سروں پہ عزت کی چادر سیدہ زینب کے صدقے آئی. آج ماؤں کی گود آباد ہوئی بی بی شہربانوں کے صدقے. بیویوں کے سہاگ آباد ہوئے بی بی شہربانوں کے صدقے. آج کلمہ اور قرآن ملا, عزت اور اسلام ملا, خدا کی قسم میرے حسین کے صدقے سے ملا. پھر کیوں نہ کہیں علی مولا علی مولا علی دم دم. ہاتھ بلند کر علی مولا علی مولا علی دم دم. 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 دو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا. دو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا. کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا. کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا. بولو کلمہ تے قرآن. پیچھے والی بھی چھوڑ کے ہاتھ بلند کر کے تے قرآن علی دے بچیاں دا. کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا. غلب ونن کے لڑوالے شہزادے یادا نال نبی نے پالے شہزادے. غلب ونن کے لڑوالے شہزادے یادا نال نبی نے پالے شہزادے. تورے انیوں مان علی دے بچیاں دا. تورے انیوں مان علی دے بچیاں دا. کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا. کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا. کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا. ثانی آل نبی دا کوئی آیا نہیں. رب نے اینا برگا ہور بنایا نہیں. ثانی آل نبی دا کوئی آیا نہیں. رب نے اینا برگا ہور بنایا نہیں. جگ تو بکرا شان علی دے بچیاں دا. جگ تو بکرا شان علی دے بچیاں دا. کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا. کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا. کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا. جیویں پیشا باندھی بن گئی اس گھر دی. موتی جھنڈی پئی حکومت نہیں کردی. جیویں پیشا باندھی بن گئی اس گھر دی. موتی جھنڈی پئی حکومت نہیں کردی. نوکر بھی سلطان علی دے بچیاں. نوکر بھی سلطان علی دے بچیاں دا. نوکر بھی سلطان علی دے بچیاں دا. کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا. کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا. اگلے راہب کتنے پوتر منگنے نے. مگلے راہب کتنے پوتر منگنے نے. مگلے راہب کتنے پوتر منگنے نے. منگلے راہب کتنے پوتر منگنے نے. لگیا ہے دربار علی دے بچیاں دا. لگیا ہے دربار علی دے بچیاں دا. بن جاتا ہے ادار علی دے بچیاں دا. بن جاتا ہے ادار علی دے بچیاں دا. دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا. دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا. بن جاتا ہے ادار علی دے بچیاں دا. بن جاتا ہے ادار علی دے بچیاں دا. پھر تو مشکل کل جاوے گی فاروق. پھر تو مشکل کل جاوے گی فاروق. پھر تو مشکل
کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا کلمہ تے قرآن علی دے